إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ الفجر میں ہمارا یعنی انسانی معاشرے کا جو المیہ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ تم لوگ یتیم کی تکریم نہیں کرتے۔ تکریم کی جو ضد ہے وہ تذلیل ہے، ذلیل کرنا۔ اسی سے آپ سمجھ لیں کہ تکریم کرنا کیا، گویا یتیم وہ ہستی ہے کہ تم اسے گرا پڑا سمجھتے ہو، تم اس کے مقام سے واقف نہیں ہو۔ اس کا مقام قابل تکریم ہے، اسے عزت دی جانی چاہیے۔ وہ تمہارے معاشرے میں تمہارے لیے ذلت کا باعث نہیں ہے، عزت اور کرامت کا باعث ہے۔ اس کی وضاحت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یتیم کی کفالت کرنے والا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میری اور اس کی جنت جڑی ہوئی ہوگی جو تکریم کرے گا، کفالت کرے گا۔ اسی طرح ایک صاحب نے اپنے دل کی شکاوت کی، شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یعنی وہ تمہارے امراض کا جو قلبی امراض ہیں ان کا علاج ہے یتیم۔ تمہارے مال کی محبت کا علاج یتیم ہے، تم خرچتے ہو، مال قربان کرتے ہو، تو اس سے یہ ثابت کرتے ہو اللہ کے سامنے کہ تمہیں اللہ کے قرب سے زیادہ مال محبوب نہیں ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کا قرب چاہتے ہو لہذا مال خرچ کرتے ہو۔ یہی ترجیحات ہے نا، یعنی آپ جب ایک ترجیح اپنی مقرر کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا، پھر اس کے لیے جو بھی قربانیاں ہوتی ہیں آپ دیتے ہیں، یہ ترجیح ہے۔ آپ اس کو فوقیت دیتے ہیں تو چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی محبت، آپ اس کی محبت کے قدموں میں قربان کرتے ہیں۔ آپ گھر والوں کے دکھ سکھ کے لیے وطن چھوڑتے ہیں، گلیاں چھوڑتے ہیں، وہاں کے موسم چھوڑتے ہیں، آپ پردیس نکل آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک ایک دن وہاں والے تو نہ وہاں کی قدر جانتے ہیں اور نہ انہیں احساس ہے کہ آپ پہ کیا گزرتی ہے، لیکن پردیس میں جو آپ کا ایک ایک دن گزرتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ شخص جانتا ہے جو پردیس میں ہے،
وہ جب سنتا ہے کہ اس کے گھر میں یا گاؤں میں یا اس کے شہر میں یا اس کے ملک میں بارش ہو رہی ہے، گھٹائیں آئی ہوئی ہیں، تو اس پہ کیا بیتتی ہے، کیسی ہوک نکلتی ہے اس کے اندر سے۔ پھر اولاد چھوڑ کے باہر نکل آتے ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک طے کیا کہ اولاد کا مستقبل بنانا ہے، کوئی گھر بنانا ہے، کوئی قرضے اتارنے ہیں، کوئی فلاں کرنا ہے، ان کے لیے پھر آپ کو وہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑی ہیں۔ تو مال کی محبت، جب آپ یتیم کی کفالت کرتے ہیں تو مال کو قربان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک صورت ہے کہ یتیم کوئی کسی گھر میں موجود ہے اور آپ اس کا منتھلی خرچہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ آپ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کا قرب عزیز ہے، مال عزیز نہیں ہے، لہذا مال کی قربانی دے کے آپ اس کی کفالت کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یتیم کو آپ گھر لے آئیں، اس لیے کہ وہ کوئی ایسی مشین تو نہیں ہے نا کہ آپ نے 5000 کلومیٹر طے کر لیا، اس نے تو اس کا آئل بھی بدلی کر دیا اور فلٹر اس کا بدلی کر دیا اور بس پھر چلانا شروع کر دیا۔ آپ نے اس کے آگے کھانا ڈالا، وہ گائے بھینس آئے۔ اس کو انسان، اچھا انسان، متوازن انسان بننے کے لیے اس کو والدین کی شفقت، تھپکی، پیار، محبت، اور جو حضور نے فرمایا کہ امسح رأس الیتیم، وہ امسح جو ہے وہ جو پیار کے ساتھ ہاتھ پھیرنا ہے بچے کے اوپر، اس سے جو چیزیں اس کے، آپ دیکھیں آپ کی اسکرین بلینک ہو جائے نا اس کی لیپ ٹاپ کی یا موبائل، تو آپ جب اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ بس یہی ہوتا ہے اس یتیم کے ساتھ۔ جب کسی کا ہاتھ اس کے سر پہ پھرتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کہاں کہاں وہ زندگی دوڑی ہے۔ اس کے لیے آپ یتیم کو گھر بھی لا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ یتیم کو آپ اپنا اعزاز سمجھ کے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم اس کی تکریم نہیں کرتے، ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے اس کو، تم اس کو اعزاز سمجھو کہ میرے گھر میں یتیم ہے۔ اب کوئی بلا اس گھر کا رخ نہیں کرے گی، اب اس گھر کے کھانے پینے کا حساب نہیں لیا جائے گا، یہاں یتیم ہے۔ تو اس صورت میں اور زیادہ قربانی، آپ پیار لٹائیں، اس کی زکوٰۃ نکالیں اور اس کو ایک متوازن انسان بنائیں، اس کو تعلیم دیں۔ وہ آپ کے گھر سے نکلے بستہ پہنے ہوئے آپ کے گھر میں آئے، اسے اسکول کی باتیں کریں، کلاس کی باتیں کریں، آپ کو ایک الگ ہی مزہ ہے، یعنی آپ بھی انجوائے کریں گے اسے۔ بعض جوڑے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، گھر میں لا سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ بھائی بہن کا بچہ کوئی لے لیتا ہے، یا بہن بھائی کا بچہ لے لیتی ہے، یا بہن بہن کا بچہ لے لیتی ہے، پیدا ہوتا ہے جی، اور وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پالتے والتے ہیں اس کو۔ تو یہ یتیم کی کفالت نہیں ہے۔ اور اپنی وہ جو محبت کی پیاس ہے وہ ایک شراب کے ساتھ وہ اس کو بجھا رہے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اچھا اب یہ ہوگا کہ آپ اگر اس کو بچے کو، یعنی آپ دبئی لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا پاسپورٹ بنائیں گے نا، اور اگر آپ اس کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے باپ بنیں گے، یعنی وہ ماموں اس کا باپ بنے گا یا خالو اس کا باپ بنے گا اور اس کو باہر لے کر۔ اب یہ مجبوری ہے، یعنی جس زمانے میں یہ چیز منع کی گئی تھی اس زمانے میں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ وہ قبیلے سے منسوب ہو جاتا تھا، کہیں کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہوتی تھی، بس نام لگ گیا ہے کسی کا، یا وراثت وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جب یہ حالات تبدیل ہوئے اور ہر چیز جو ہے وہ اب ڈاکومنٹڈ ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی کو اونٹ پہ بٹھائیں اور ساتھ لیں، آپ کو پروسیس سے گزرنا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ ماموں اپنا نام اس کو دیتا ہے، بچہ پڑھتا ہے، پڑھتی ہے بچی، اور یہ بھی خوش ہوتے ہیں، بہن بھی خوش ہوتی ہے کہ چلو جی میری بیٹی جو ہے وہ اچھے کھا پی رہی ہے اور پڑھ رہی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس بچی کو یا بچے کو کوئی نہ کوئی بتا ضرور دیتا ہے، چھوٹی عمر میں نہ بتائے، جب کبھی وہ بڑا ہوگا یا بڑی ہوگی تو بتا دیں گے کہ تو ان کا بچہ نہیں ہے، تو فلاں کا بچہ۔ اب وہ بچہ خلا میں ہے، گویا آپ نے بغیر پیراشوٹ کے اس کو جہاز سے دھکا دے دیا،
نہ وہ پچھلوں کا ہے اور نہ ہی وہ اب اگلوں کا رہا ہے۔ وہ اپنے ماموں سے نفرت کرے گا کہ اس نے اسے اصلی ماں کے پیار سے محروم رکھا اور لے گیا اپنی پیاس بجھانے کے لیے اولاد والی، اور پچھلوں سے وہ اپنی سگی ماں سے اس لیے نفرت کرے گا کہ اس نے اپنے مفادات کے لیے شاید ماموں کو مجھے بیچ دیا تھا، ماموں کو کوئی پیسے بھیج دیتا ہوگا 5-10 ہزار مہینے کے، اور اس نے مجھے بیچ دیا، دوسرے بچے پالنے کے لیے میری قربانی دی اور ماموں سے پیسے 4 لے کے اپنے دوسرے بچوں پہ خرچ کیے، ان کی فیس دی، یعنی یہ وہ بچہ ذاتی طور پر بھی وہ ایک غیر متوازن بچہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوا ہے، میرے دوست ہیں یہاں رہے ہیں، وہ بچی لے کر آئے تھے میرے پاس، وہ قرآن پڑھا کرتی تھی، پھر بڑی ہو گئی، اس نے یہاں سے تعلیم مکمل کر لی، کیونکہ فیڈرل بورڈ پڑھ رہی تھی تو پھر اسے پاکستان جانا تھا آگے پڑھنے کے لیے، وہاں کسی نے اسے بتا دیا تو بس اس کے بعد پھر اس نے وہی بدتمیزی کرنا شروع کر دی اور سارا کچھ۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ یتیم پالنے والا نہیں ہے، یہ ایک شرعی مسئلے کا غیر شرعی آپ نے حل نکالا تھا۔ یعنی اگر بیوی میں کوئی مسئلہ تھا تو دوسری شادی کی جا سکتی تھی اولاد کے لیے، یعنی وہ اپنی بہن کی بیٹی کو لے آئی ہے، کسی اور عورت کی جو اس کے شوہر کی بیوی ہو، اگر اس کی بیٹی ہوگی تو اس سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ لیکن وہ بھی نفسیاتی مسائل ہیں ہمارے یہاں کی، وہ بھی انوائرمنٹ ہے، وہ بھی ایک نفسیات ہے کہ بھائی نہیں کرنی، تو ہم کسی کا اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر دوسری شادی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ پھر الگ مسائل ہیں اس کے۔ اس صورت میں بجائے بہن کی یا بھائی کی لینے کی، آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اب یتیم خانے جائیں، جن کے ماں باپ کا ہی پتہ نہیں، وہ بچہ لے آئیں آپ، وہ بچی لے آئیں آپ، مسئلہ ہی نہ ہو، وہ آپ کا احسان مند رہے، یعنی اسے کوئی تو یہ تو نہیں نا بتائے گا کہ فلاں اس کا ماں تھا یا ماں باپ تھی اور انہوں نے دے دیا اس کو، اسے لائیں، وہ آپ کا ڈبل اجر ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ یتیم خانے جا کے پیسے دے دیں اور آ جائیں، اب وہ تو ایک پول میں پیسے جا رہے ہیں نا، اب وہ پیسے خرچ کیسے ہوتے ہیں؟ واقعتاً ان کو اسی طرح سے کھانے کو دیا جاتا ہے جیسا کہ شو کروایا جاتا ہے، پہننے کو دیا جاتا ہے، وہ تو قیدی ہیں نا، کھانا قیدی کو نہیں ملتا، قیدیوں کو کھانا جیل میں ملتا ہے نا، ان کو بھی ملتا ہے، وہ تو قیدی ہیں، ان کی گردن چھڑائیں وہاں سے، وہ یتیم خانے سے نکال لیں انہیں۔ ایسے جوڑے جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ ایسے بچے وہاں سے لے کر آئیں، گردن چھڑانے کا اجر بھی پائیں، فک و رقبہ، گردن چھڑانے کا اجر الگ، جیسے غلام آزاد کروایا جاتا ہے، اور یتیم پالنے کا الگ، یعنی یتیم کو صرف خرچہ نہیں دینا، پالنا ہوتا ہے، اس کو گھر میں لے آئیں آپ، اسے ایک ماں دیں، ایک باپ دیں، ایک گھر دیں، سر اٹھا کے جینے کا اسے حوصلہ دیں۔ یہ وہ والا ہے جو کرامت کا معاملہ ہے، کرامت اس طرح یتیم کو دی جا سکتی، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی، اس سے بڑی تکریم کیا ہوگی، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ آپ اس کو وہاں سے اٹھا کے لیں اور معاشرے کا حصہ بنائیں اور اسے معاشرے کا نفع بخش رکن بنائیں، اسے فرد بنائیں، اسے تعلیم دیں، اسے بڑا افسر بنائیں۔ اس کے لیے وہ پابندی نہیں ہے کہ جی آپ ادعوہم لآبائہم، ان کا بس باپ کا نام، وہ باپ کے نہیں پتا تو وہ کہانی وہیں ختم ہو گئی ہے، وہ شک وہیں ختم ہو گئی ہے۔ لہذا آپ اسے لیں، اپنا نام دیں، بیرون ملک ہیں تو اسے لے جائیں، کینیڈا لے جائیں، آپ اسے سعودیہ لے جائیں، آپ اسے دبئی لے آئیں، آپ اسے جہاں آپ ہیں وہاں لے جانے کے لیے جو بھی ڈاکومنٹیشن جس چیز کی ضرورت ہے آپ اسے کریں۔ رہ گئی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ وراثت میں جو ہے وہ وارثوں کا حصہ مارا، یعنی مجھے یہ ان سب کو فکر یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا تو جو پیچھے بچے گا وہ کون کون کھائے گا، اور وہ بچہ کہیں اس میں آ کے شریک نہ بن جائے۔
تو وراثت تو آپ کے مرنے کے بعد وراثت قرار پاتی ہے نا، آپ کی زندگی میں تو وہ وراثت ہوتی ہی نہیں، وہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے. وہ آپ کسی مسجد کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی جامعہ کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی اسپتال کو بھی دے سکتے ہیں ایکسٹینشن کے لیے، وہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو وہ آپ اس بچے کو دے دیں، جس کو پال رہے ہیں اس بچے کو دے دیں، زندگی میں دے دیں. اس پر تو شریعت کچھ نہیں نہ بولتی. جب وہ مدرسے یا مسجد کو دینے پہ شریعت کو کوئی تکلیف نہیں ہو، نہ مولوی یہ کہتا ہے کہ جی آپ وارثوں کا حق مار کے آپ ہمیں کیوں دیں. انہیں پتا کہ وارث مرنے کے بعد بنتے ہیں. زندگی میں جسے آپ میرا وارث کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں اس کا وارث بن جاؤں، بلکہ وارث ہی بن جاؤں. ہی مطلب ہے زندگی میں ہی وارث. میں جب مروں گا میری جان نکلے گی تو پھر وارث اور وراثت یہ ایکٹیو ہوں گے. جب تک میں زندہ ہوں میں مالک ہوں، میں کوئی خرید سکتا ہوں کوئی چیز، میں کوئی بیچ سکتا ہوں، میں کہیں فی سبیل اللہ دے سکتا ہوں. اسی میں آپ اس یتیم کو بھی نام بھی دیں. زندگی میں اس کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری ایسی ہے کہ کچھ ہو گیا تو آپ اس بچے کے نام لگا سکتے ہیں جائیداد، تاکہ وہ تعلیم بھی مکمل کر لے، دوسرا بھی ہو. ویسے اللہ پاک زندگی دے، وہ بچہ جوان ہو جائے آپ کی زندگی میں، شادی کریں آپ اسی طرح کریں جیسے بچے، یعنی بالکل اسے بچہ ہی سمجھ کر پالیں، اس لیے کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، صرف پیدا کرنے والا ہے. اور اگر ہم یہ سمجھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی کہ کسی بچے کو اڈاپٹ نہیں کرنا، کسی نے لینا نہیں ہے، بس اس کو بس میں نے پیدا کر دیا، کتے کی طرح وہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈے اور کھائے اور اس ساری زندگی اس کی اسی روٹی کے پیچھے اس کی پڑی رہے، تو پھر تو اللہ کے بارے میں لوگ سوال کریں گے نا کہ اللہ کو جب پتہ تھا بھئی یہ معاملہ پہ پیدا ہی کیوں کیا تھا. جب اللہ کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے یہ تعلق ناجائز ہے تو بچہ اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا تھا. ہاتھ تو اس کے ہے نا، وہ کہتا پتہ بھی نہیں گرتا اس کے حکم کے بغیر. سوال تو پھر اٹھتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف منسوب کر کے تو پھر اللہ کو بدنام کیا جائے. بچہ پیدا ہوا ہے، معصوم ہے، وہ معصوم ہے، وہ ایک جان ہے، اس کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. اس کی تکریم آپ کی اپنی تکریم ہے. وہ بچہ آپ کو لے جا کر کہاں، اب ہر بندہ سوچتا ہے نا یہاں پہ کہ جی وہ ڈیفینس سوسائٹی میں یا جی بیریا ٹاؤن میں جی پلاٹ باہر والے کو تو یہی فکر ہوتی ہے نا. وہ بچہ وہ ہے جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت، یعنی جو انبیاء کا انکلیو ہے. ایک ہی سوسائٹی ہوتی ہے، جنت ایک ہی ہے، اس کے درجے اس کے انکلیوز الگ الگ ہیں. تو بیریا ٹاؤن ہے، بیریا ٹاؤن میں عام بھی ہے اور وی آئی پی انکلیو بھی ہے. یہ انبیاء کا جو انکلیو ہوگا اس کے پڑوس میں جا کے آپ کو جنت ملی ہے اس بچے کی وجہ سے. وہ آپ کی آخرت کی تکریم ہے، آپ اس کی دنیا کی تکریم کر رہے ہیں. کتنا بڑا جو ہے. آپ دیکھیں کھلاتے آپ اپنی اولاد کو بھی ہیں، اپنی اولاد کو کھلاتے نا سگی کو، وہ نہیں وہاں لے جا کے آپ کو کھڑا کرتے. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ پلٹ کے، بہت کم لوگ اولاد کا کھا کر مرتے ہیں. عموماً آخری عمر ہوتی ہے، بچہ بھی پڑھ بھی لے، ڈگری بھی لے لے تو بھی درمیان میں 5-7 سال وہ بیچارہ فٹ بال بنا رہتا ہے. کھانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی، بلکہ الٹا جو اپنا بچا ہوا ہوتا ہے، وہ جو سروس ڈیوز ہوتے ہیں وہ بھی الٹا لگانے کے اس میں ہوتا ہے بندہ. تو یتیم جو ہے وہ تو آپ کو جنت لے کے دے رہا، اور وہ بھی حضور کے پڑوس میں. اس لیے فرمایا کہ تم اس کی تکریم نہیں کرتے، تم اس کی قدر نہیں کرتے، تمہیں کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے پاس. تو اس میں بہترین طریقہ ہے یہ، اگر اللہ نے آپ کو درد دل دیا ہے، مال دیا ہے، اور آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو اس کا بہترین حل ہے کہ بجائے اس کے کہ بہن یا بھائی کے بچے کو خراب کریں، ذہنی مریض بنائیں، آپ وہاں جائیں، جا کے بچہ لیں، لکھوائیں بچہ، اسٹامپ پہ قانونی کارروائی مکمل کر کے بچے کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اپنے نام پہ بنائیں. اور اس لیے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر تو وہ نہ کہیں داخلہ اسکول میں اس کا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ولدیت ہوگی، ولدیت نہیں ہوگی تو شناختی کارڈ نہیں بنے گا، شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو نہ وہ کہیں
اسکول جا سکے گا، نہ وہ اس کے کسی ادارے میں جا سکے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کتا اور وہ بچہ ایک برابر ہی، وہ پاکستان کا شہری نہیں بن سکتا. اس کے لیے اس کو اس دلدل سے نکالنا ہے. تو اس میں شریعت کو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، اور یہ بات جو لے کر گھر میں آئے گا وہ محسوس کرے گا اس بچے کو کہ اس کے گھر میں کیا آیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے، آپ اس بچے کی برکات خود محسوس کریں گے کہ اب یہ وہ پہلے والا گھر نہیں ہے. تو اس کے لیے میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ بہن یا بھائیوں کے بچوں کو لے کر برباد کرنے کی بجائے، وہ باغی ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ ماں پچھلی ماں کے قابو میں رہتا ہے نہ اگلوں کے قابو میں رہتا ہے. آپ یتیم خانے میں جائیں، آپ عیدی سینٹر میں جائیں، ان کے پاس بچے ہوں گے، اپنا نام دیں، اور وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں، سیکرٹ ہے، قانوناً سیکرٹ ہے. اڈاپٹیشن جو ہے وہ اس کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے. اس بچے کو یہ ہوگا میرے والدین، اور ان کے لیے ان کو پالیں. اپنی محنت اس پودے پہ لگائیں جو آپ کے لیے نفع رسائیں. آگے جا کے یہ نہ دل دھڑکتا رہے کہ کوئی اس بچے کو بتا دے گا اور پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اگر کوئی اس بچے کو بتا بھی دے گا نا کہ یہ تیرے ماں باپ نہیں ہے تو یتیم خانے سے لے آئے گا، تو وہ احسان مند ہوگا، وہ احسان مند ہوگا کہ مجھے وہاں سے نکال کے یہ لے کر آئے. چھوٹی عمر کے نہیں، آپ وہاں سال کے بھی ہیں، 2 سال کے بھی ہیں، 2.5 سال کے بھی ہیں، 3 سال کے بھی ہیں، جو بھی آپ دیکھ کے بچہ لے آئیں. اور یہ ہے اصلاً یتیم پالنا، یہ ہے اصلاً کفالت یتیم کی. آپ اس کو اپنا نام بھی دے رہے ہیں، آپ اس کو اپنا مال بھی دے رہے ہیں، آپ اس کے لیے اپنے گھر میں گنجائش بھی نکال رہے ہیں، دل میں گنجائش بھی نکال رہے ہیں. یہ اتنی بڑی قربانیاں ہیں. ایک تو آپ اولاد کو انجوائے کریں، پالنے کا جو پیار ہے نا، یہ ماننا کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہوا، لیکن پالنے کا پیار الگ چیز ہے. یعنی وہ بعض دفعہ پیدا کرنے سے بھی زیادہ بندہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو پالنے کا پیٹ آپ پالتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہو جائے، بیمار ہو جائے، کھائے پیے نہ، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی چوٹ لگ جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے بچے کو چوٹ لگ گئی. تو یہ تو انسان کا بچہ ہے، یہ تو آپ کی جنت ہے، اور جنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں. یہ چیز قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے یتامہ کا ذکر بار بار اور کئی جگہ آیا ہے، اور خبردار کیا کہ ان کا مال مت کھاؤ، اس لیے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا نا، دفاع نہیں کر سکتا اپنا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے تو تمہارے پاس بہت سارے ہیں، ڈھیر سارے ہیں، تمہیں اللہ نے دیے ہیں، لیکن تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے. وہ یعنی پیسہ لگانے کا جو اصلی جگہ ہے، دیکھیں بعد میں جو ہوتا ہے نا کہ جی بعد میں اولاد دے گی یا فلاں کر دے گا یا صدقہ دے گا یا کوئی خیرات دے گا، وہ چھوڑ دیں آپ. اصل چیز وہ ہے جو اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جان کے لیے بھی مال خرچو، سارا ان کے لیے خرچ جاؤ گے، اپنی جان کے لیے یہ خرچہ ہے. یہ وہ خرچہ ہے کہ اپنی زندگی میں صدقہ کر جاؤ، ادھار نہ بیٹھو. ہر چیز جو ضرورت کی ہوتی ہے وہ تم کوشش کرتے ہو کہ میں ساتھ لے کے جاؤں، پچھلوں پہ نہ چھوڑوں. آپ سارا مال جو ہے وہ دوسری گاڑی میں سامان رکھتے ہیں، لیکن پاسپورٹ والا جو ہے وہ تھیلا آپ کے پاس، وہ بھائی کہتا ہے مجھے پکڑا دے، بھائی جان کہتے ہیں نہیں نہیں رہنے دو. بہن کہتی ہے بھائی جان مجھے پکڑا دے، آپ کا نہیں نہیں رہنے دو. وہ ڈرائیور کہتا ہے مجھے دے دیں جی، میں اس میں ڈیش بورڈ میں رکھ دیتا ہوں، نہیں بھائی صاحب رہنے دو. وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. یہ یتیم آپ کے ہاتھ کی وہ متاع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کو جگہ لے کر دے گا. آپ کی جنت، آپ کا پلاٹ، آپ کی آخرت کا سامان ہے. تو اس لحاظ سے کوشش کریں کہ جن کے یہاں بچے نہیں ہیں وہ وہاں سے بچے لیں، ان کو نام دیں، ان کو گھر میں جگہ دیں، لے کر آئیں. یہ اصل کفالت ہے. وآخر دعوانا